سعودی آل کو ان کا اصل چہرہ دکھانا ہے، علی کے نام کا نعرہ بقیہ میں لگانا ہے، نہیں ہے دور وہ دن آپ کے حکام جائیں گے، آپ کے زہرا علم عباس کا ہوگا تیرا روزہ سجائیں گے، آپ کے زہرا علم ایسا بنائیں گے، آپ کے زہرا علم ایسا بنائیں گے۔ الرجیم وبه نستعین انه خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا ائمۃ البقی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اذان محترم، سامعین کرام، ناظرین اعظام، 8 شوال یوم انہدام جنت البقی ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کا وہ ایک ننگین اور بہت دردناک دن ہے کہ جس دن ہر وہ انسان جس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت، غیرت ہوگی، وہ اس دن کو یاد کر کے دکھی ہوگا، رنجیدہ ہوگا۔ حضرات محترم، جنت البقی جنت بنی ہے، ورنہ یہ بقی تھی، جنت بنی ہے ان شخصیتوں، ان انوار مقدسہ کے وجود کی وجہ سے جو وہاں پہ مدفون ہیں، جن کی قبریں وہاں پر ہیں، جو آج ہمارے درمیان میں جن کی روضے اور حرم موجود نہیں ہیں، قبریں ویران ہیں۔ بقی اس وسیع زمین کو کہتے ہیں، پھیلی ہوئی زمین کو کہتے ہیں جو موجود ہو، جہاں پہ مثلا ایک زمین ہے، پھیلی ہوئی ہے، موجود ہے، کافی وسیع زمین ہے، اس کو بقی کہا جاتا ہے۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں بقی نام کی کئی ساری جگہیں موجود تھیں۔ یہ باغ ہوا کرتی تھی، جیسے بقی الخیل، بقی البجبہا، بقی الزبیر وغیرہ۔ اسی طرح سے بقی الغرقد تھی، جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ روضہ رسول اور بقی کے بیچ میں صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے، ذرا سا۔ پہلے یہ ذرا سا فاصلے پہ ہوا کرتی، جب حرم کا ایکسٹینشن ہوا ہے، بقی کا ایکسٹینشن ہوا ہے، تو یہ نزدیک ہو گئی ہے، ورنہ پہلے ذرا سا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ بقی شروع سے ہی روضہ عدل سے قبرستان تھی، نہیں، قبرستان بعد میں بنی۔ یہ باغ تھا، میں نے عرض کیا، غرقد اس کو کہتے اس لیے کیونکہ غرقد ایک درخت کا نام ہے، کٹیلا درخت ہے، جھاڑ کی طرح کا، جو اس میدان میں، اس باغ میں بہت زیادہ تعداد میں موجود تھا، اور جانور وہاں پہ چرا کرتے تھے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری، اس طرح کی چیزیں وہاں پہ چرا کرتی تھیں، اس وجہ سے بھی اس کا مصرف یہی تھا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام مدینے میں آئے ہیں اپنی حکومت تشکیل دینے کے بعد، تو چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی قبرستان نہیں تھا، مسلمان اپنے اموات کو مشرکین کے قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے۔ مثلا اوس اور خزرج کے درمیان میں جب جنگ ہوئی اور جو قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہیں بھی مشرکین کے قبرستان میں، جس کا نام حش کوکب تھا، اس میں دفن کیا۔ تو پیغمبر اسلام نے آنے کے بعد سے مشرکین کے قبرستان کو بند کروایا ہے، بعض تاریخ میں ہے، میں نے پڑھا ہے، البتہ اتھینٹیکیشن اس کے نہیں میں یہاں پہ دے سکتا کہ یہ بات 110% صحیح ہے، پڑھا ہے میں نے، اتفاق سے مطالعے کے ضمن میں سرسری گزرے آنکھوں کے سامنے سے کہ مسجد النبوی جس جگہ پہ بنی ہے، اس جگہ پہ مشرکین کا قبرستان ہوا کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے مشرکین کے قبرستان کو بند کروایا، پھر ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو کوئی قبرستان ہو، تو پیغمبر اسلام نے بقی الغرقد کو قبرستان کے عنوان سے پروردگار عالم کے حکم سے اعلان کیا ہے کہ یہ جگہ قبرستان ہے۔ یہاں پہ لوگ اپنے جنازوں کو، مرحومین کے جنازوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ مختلف جگہیں اس میں بنی ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے وہاں تک سب قبرستان تھا۔ پہلے بقی بہت محدود ایک باؤنڈری تھی اس کی، البتہ دیوار نہیں تھی اس میں، لیکن ایک حد مشخص تھی کہ کہاں تک بقی الغرقد ہے اور مسلمانوں کا قبرستان کون سا ہے، کیونکہ اس کے بعد سے یہودیوں کے قبرستان ہوا کرتی تھی، جو اس وقت ایکسٹینشن میں وہ یہودیوں والی قبرستان بھی اس وقت موجودہ بقی میں شامل کر لی گئی ہے۔ وہ شخصیتیں جو سب سے پہلے وہاں دفن ہوئی ہیں، جناب
عثمان ابن مظعون یہ پیغمبر اسلام کے صحابی تھے جو دفن ہوئے ہیں یہاں پہ، جن کو پیغمبر اسلام اپنا بھائی سمجھتے تھے، اور انہی کی وجہ سے امیر المومنین نے، انہی کی محبت میں، پیغمبر اسلام کی ان سے محبت کی وجہ سے امیر المومنین نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو طعنہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے روابط تو بہت اچھے تھے خلیفہ سوم سے، انہوں نے ان کی یاد میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. نہیں، یہ غلط چیز ہے، ان کی وجہ سے نہیں بلکہ عثمان ابن مظعون کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ان کی یاد میں عثمان رکھا تھا. اس کے علاوہ دوسری شخصیت جو انصار میں دفن ہوئی ہے اس قبرستان میں، ان کا نام اسد ابن زرارہ خزرجی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوسری شخصیتیں اسی قبرستان میں پیغمبر اسلام کی پھوپھیاں ہیں، جناب عاتقہ، جناب صفیہ. اسی قبرستان میں ازواج رسول خدا ہیں، جناب خدیجہ کے علاوہ سب یہیں دفن ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے خلیفہ سوم بھی، البتہ وہ حصہ جو یہودیوں کا قبرستان ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا گیا تھا، انہیں یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا. وہ بعد میں ایکسٹینشن میں اس وقت بقی میں موجود ہے. وہ بھی آل رسول کی دوسری فرد پیغمبر اسلام کی اولاد وہاں پہ جناب قاسم، جناب ابراہیم وہاں دفن ہے. اس کے علاوہ بعض روایات میں جو پیغمبر کی بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے ان کی قبریں بھی وہیں پہ مشخص ہیں. آپ کی خدمت میں کیا جائے جناب اسماعیل جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے بیٹے، ان کی قبر وہاں ہے. شہدائے احد کی وہاں پہ قبر ہے. دوسرے بہت سارے بزرگ شخصیتوں کی قبر ہے. جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں، جناب پیغمبر اسلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب ہیں. 4 امام معصوم اماموں کی قبریں وہاں پہ جناب ام البنین ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد ہے. وہ جگہ جہاں پہ ہمارے 4 اماموں کی قبر ہے، جناب عباس ابن عبد المطلب دفن ہے، پیغمبر اسلام کے چچا اور فاطمہ بنت اسد دفن ہے. اس جگہ کے اوپر جناب عقیل کا مکان تھا. پیغمبر اسلام کے حکم سے جناب عباس ابن عبد المطلب سب سے پہلے اس گھر میں دفن کیے گئے. اس کے بعد سے دوسری شخصیتیں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں اور دوسرے 4 معصوم اماموں کی قبریں جو آپ دیکھتے ہیں وہ جناب عقیل کا گھر ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے اور دوسرے گھر بھی یہاں پائے جاتے تھے. کچھ لوگوں نے اپنے خاندانی قبرستان بھی وہاں بنا رکھے تھے، البتہ گھر کی شکل میں گھر بنا رکھے تھے اور اپنے مرحومین کو لا کر کے اس میں دفن کرتے تھے. عزیزان محترم، وہ بات جو مجھے عرض کرنی وہ یہ ہے کہ اس بار ان تمام قبور کے اوپر بلکہ جتنی بھی مقامات مقدسہ ہیں اکثر ان جگہوں کے اوپر گنبد اور بارگاہ اور حرم یہ ہم شیعوں نے نہیں بنایا ہے کہ جو آج الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم گنبد پرست ہیں اور قبر پرست ہیں، بت پرست ہیں اور کیا ہے. یہ آپ ہی کے افراد تھے جنہوں نے بنایا ہے. تاریخ کا مطالعہ کیجیے، مدینے میں کوئی بھی شیعہ حکومت نہیں تھی. مدینے میں کسی شیعہ نے آ کر کے ایک صاحبان بھی نہیں بنایا ان قبروں کے اوپر. سب اس وقت کے حکام جن کے ہاتھ میں پاور تھا وہ اہل سنت کی تھی. پیغمبر اسلام ابن تیمیہ کی حدیث ہے، خود اس نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں تو زاردار رو رہے تھے. پیغمبر اسلام بے قرار ہو کے تڑپ تڑپ کے رونے لگے. پیغمبر اسلام کو روتا دیکھ کر کے دوسرے مسلمان اصحاب و انصار بھی رونے لگے. یہ بات خود ابن تیمیہ نے لکھا ہے. مگر پیغمبر کا عمل سنت نہیں ہے. اگر یہ کام غلط ہوتا تو پیغمبر اسلام کیوں رو رہے تھے؟ اگر یہ کام غلط ہوتا پیغمبر اسلام جب قبرستان سے گزرتے تھے تو مرحومین کے لیے دعا کیوں کرتے تھے؟ پیغمبر اسلام مرحومین کی قبر کے اوپر کیوں زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے؟ آج اگر یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. یہ وہابی ابن تیمیہ اور عبد الوہاب کی ناجائز نجس ناپاک اولادیں یہ سمجھتی یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں، یہ اسلام دشمن ہے، یہ کافر ہے. یہ کیونکہ ان کا مقصد خانہ خدا کو نابود کرنے کا تھا. ان کا مقصد رسول اللہ کی قبر کو ڈیمولیشن کرنے کا تھا، اس کو گرانے کا ان کا ارادہ تھا. یہ تو ٹرائل تھا جو 1220 ہجری میں سب سے پہلے کربلا پر انہوں نے کیا ہے، حملہ کیا ہے وہابیوں نے، اور آ کر کے وہاں پہ غارت گری کیا، لوٹ کیا، حرم لوٹ پاٹ مچائی ہے. سارا سونا چاندی زر جواہر زیورات جو کچھ بھی وہاں موجود تھے سب لے کر کے چلے گئے. حرم کو نقصان پہنچایا. وہاں کے شیعوں نے مقاومت کیا، انہیں وہاں سے باہر نکالا، حرم کی پھر سے تعمیر کیا. انہوں نے دیکھا کہ اتنی آسانی سے کام نہیں ہو سکتا ہے، لہذا پہلے چلو حجاز میں پلٹتے ہیں. آنے کے بعد سے سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے جناب ہوا کی قبر کو مسمار کیا ہے، اس کو نابود کیا ہے.
اس کے بعد سے یہ بڑھتے ہیں، طائف میں آتے ہیں، جناب ابن عباس کے قبر اور ان کے گنبد کو گراتے ہیں، مکے میں پہنچتے ہیں، قبرستان جنت المعلیٰ، وہاں پہ جناب خدیجہ، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، ان لوگوں کی قبور تھی، اس کے اوپر گنبد تھا، بارگاہ تھی، لوگ آتے تھے وہاں پہ، انہیں گرایا ہے، زمین دوز کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سے مکے میں پیغمبر اسلام کی زادگاہ، ان کی جائے ولادت، وہ گھر آج بھی لائبریری کے طور پر موجود ہے۔ آپ جو حضرات گئے ہوں گے دیکھا ہوگا 100-200 میٹر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا آس پاس اس کے، شرک اور بدعت کے پرچم لیے کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ، منوس کتے کے جیسے پھرتے رہتے ہیں۔ اس گھر کو انہوں نے گرا دیا، وہ جگہ جہاں صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی، اس جگہ کو مٹا دیا انہوں نے۔ یہ کام ایک دن میں نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سے یہ بڑھتے ہیں مدینے کی طرف، آتے ہیں مدینے میں جنت البقیع کو تاراج کرتے ہیں۔ جب احد میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر اور دوسرے شہداء احد کی قبور اور ان کے گنبد کو تاراج کرنا شروع کر دیا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے، لہذا یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک راتوں رات انہوں نے یہ کام کر دیا، اس کے لیے پلاننگ تھی، پری پلاننگ، اور کئی سال کی محنت تھی۔ ذہن برین واش کر رہے تھے یہ لوگوں کا، خالی برین واش سے ہی کام نہیں ہوا بلکہ قدرت اور طاقت کا بھرپور استعمال کیا ہے انہوں نے۔ جب یہ مدینے میں تاراجی انہوں نے کیا ہے تو تاراجی کرنے کے بعد اچھا یہ خبر، یہ جب بڑھے ہیں احد کی طرف، طریقہ ان کا کیا تھا کہ یہ جو بھی گنبد اور بارگاہ گھرانی ہوتی تھی، دیوار گھرانی ہوتی تھی، تو اس کے لیے کسی اپنے آدمی کو نہیں آگے بھیجتے تھے، جو خادم یا متولی یا مجاور ہوتا تھا اس کو حکم دیتے تھے۔ چونکہ خوف تھا حکومت کا، جس کسی میں دم تھی نہیں، جرت تھی نہیں کہ مقابلہ کرتا، مقاومت کرتا، مجبور تھے، لہذا لوگوں نے یہ کام کیا، اور اس وقت کا 1000 مجیدی ریال انعام کے طور کے اوپر ان افراد کو دیا گیا ہے۔ جب یہ احد میں پہنچے ہیں، وہاں کے خدام اور مجاورین سے کہا کہ تم لوگ چڑھ کر کے اس گنبد کو گراؤ، تو ان لوگوں نے معذرت کیا کہ ہمارے میں طاقت نہیں، ہم ضعیف اور ناتوان ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ہم نہیں چڑھ سکتے اس کے اوپر۔ تو اس وقت کا شقی ترین شخص مدینے سے بلایا گیا ہے، جو اپنی طاقت اور اپنی جرأت اور جسارت میں معروف تھا، مشہور تھا۔ اس کے ہاتھ میں کدال دے کر کے جناب حمزہ سید الشہداء کے حرم کے گنبد کے اوپر جب چڑھایا گیا، اس نے چاہا کہ پہلا کدال مارے، وہ کدال اس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے، نیچے گرتی ہے، یہ شخص بھی ڈس بیلنس ہو کر کے زمین کے اوپر گرتا، آن دا اسپاٹ مر۔ اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ اچھا خبر پہنچ گئی مصر کے حاکم کو۔ مصر کا حاکم شیعہ نہیں تھا، انہی یعنی اہل سنت میں سے تھا۔ وہ جیسے اس کو پتا چلا کہ جنت البقیع اس طرح سے ویران کر دی گئی اور یہ ہو گیا، نقصان پہنچایا گیا مقامات مقدسہ کو، وہاں بھی پہنچا رہے، فوراً اس نے اپنے گورنر کو وہاں سے بھیجا فوج کے ساتھ۔ فوج مدینے میں آئی، آنے کے بعد سے وہابیوں کو کنٹرول میں کیا، ان کے نکیل لگائی اور ان کو کنٹرول میں کیا ہے۔ اس کے بعد سے 1233 ہجری میں بازسازی ہوئی، دوبارہ تعمیر ہوئی ہے جنت البقیع کی۔ وہابیوں نے دیکھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، لوگوں کے اندر بھی غم و غصہ ہے، پبلک مخالفت کر رہی ہے ہماری، ہم کیسے کریں؟ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا تھا اور اس کام کو کرنا چاہتے تھے، لہذا بچے ہوئے دنوں میں جو سال گزرتے گئے، اس میں انہوں نے اپنی طاقت اور قدرت کو اکٹھا کیا۔ اب جب یہ مدینے کی طرف بڑھے ہیں کہ روضہ رسول کو منہدم، مین مقصد ان کا وہی تھا، روضہ رسول اور خانہ کعبہ۔ اب جب مدینے کی طرف بڑھے ہیں کہ اسے ڈیمولیشن کریں، اس کو زمین دوز کریں، تو اس کے پہلے انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 1 2 4 10 دن 15 دن 20 دن کا نہیں تھا، بلکہ کم سے کم 8 سے 9 مہینہ، شاید اس سے بھی زیادہ۔ نہ مدینے میں کوئی آ سکتا تھا، نہ مدینے سے کوئی باہر جا سکتا تھا۔ قاعدے قانون بہت سخت اعلان کر دیے گئے تھے، بہت سارے قاعدے قانون ہیں، آپ تاریخوں میں دیکھیے تو موجود ہے، لکھے ہوئے ہیں ساری چیزیں، خود انہی کے افراد نے لکھا ہے۔ جو افراد شریک تھے، جب ان کے چنگل سے، ان کے خوف سے رہائی ان کو ملی ہے، تو انہوں نے آ کر کے سارے باتیں بیان کی ہیں۔ خدا کو اس اعتبار سے خدا کی عبادت کی جائے گی جیسے حکومت چاہے گی۔ آپ دیکھیں، جو وہابی دین اعلان کرے گا اس اعتبار سے خدا کی پرستش کی جائے گی، رسول اللہ کا احترام اس اعتبار سے کیا جائے گا جیسے حکومت کہے گی۔ جتنے بھی قبور ہیں مقدسات کی، کوئی مقدس نہیں ہے، جتنے بھی قبور کے اوپر گنبد اور بارگاہ اور دیواریں بنی ہوئی ہیں ساری ڈسٹرائے کی جائیں گی، سب کو توڑا جائے گا۔ محمد ابن عبد الوہاب، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، یہ مجدد دین کی حیثیت خداوند عالم نے اس کو عربستان میں بھیجا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے اوپر ضروری اور لازم اور واجب ہے کہ اس کو فالو کریں۔ آپ دیکھیں،
اگر کوئی اس بات کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کسی کو بھی اپنے باپ دادا اپنے آبا و اجداد کے دین کے اوپر عمل کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی اس دن جب یہ اعلان ہوا تھا کہ آج کے بعد سے دین وہ ہوگا جو ہم بیان کریں گے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کسی کو حق نہیں ہے. ہمیں ہر حق ہے. ہم صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے ہم جیسے چاہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, یہ تو میں نے ایک دو آپ کے سامنے بیان کی. ایسے ماحول میں 9 مہینہ 10 مہینہ جب انسان کا اکنامیکل بائیکاٹ ہو چکا ہو, انسان کا سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہو, کوئی کسی سے مل نہیں سکتا, کوئی کچھ کر نہیں سکتا, کسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے, تو وہاں پہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس وقت کا قاضی شریح جس کا نام عبداللہ بن سلیمان بن بلیحت تھا, یہ آتا ہے مکے سے مکاری کرنے کے لیے, خالی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ان مقامات مقدسہ کو گرانے کے قصوروار نہیں, بلکہ پبلک نے ہم سے ایسا کہا ہے. پبلک چاہتی ہی یہی تھی. آنے کے بعد سے ایسے ماحول میں دیکھیے آپ, ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے نا, تصور کر لیجئے لاک ڈاؤن میں بھی کوئی پریشرائز کر کے کوئی قانون لاگو کر دیا جائے, کیا کر لے گا کوئی؟ پبلک وہاں پہ 9 مہینے سے 8 مہینے سے 9 مہینے سے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے فوج نے, کچھ کر نہیں سکتا کوئی کچھ. یہ آتا ہے مکے سے آنے کے بعد سے مدینے میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ یہ گنبد اور بارگاہ اور یہ حرم, چاہے روضہ رسول ہو یا دوسری جگہ ہو, ان کے اوپر باقی رہنا چاہیے. پہلے سے اعلان کیا جا چکا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, پبلک کو روز سنایا جا رہا تھا قاعدے قانون. ابھی آگے پوچھتا ہے تو کسی میں ہمت نہیں تھی, تو کسی نے کہا ہاں, کسی نے کہا نہیں, چپ تھے. فوراً کے فوراً اسی وقت یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ ساری عمارتیں گرا دی جائیں, اور جنت البقیع میں کوئی ایک دیوار نہیں بچی, ایک دم زمیندوز کر دی گئی, حتیٰ قبور کے نشان تک مٹا دیے گئے تھے. یہ تو بعد میں جو آپ نے تصویروں میں دیکھا ہے کہ ایک اینٹوں کی دیوار ہے, کچھ لوگ کھڑے اس کے پیچھے زیارت پڑھ رہے ہیں, یہ کئی سال بعد جب پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے اور علماء کی میٹنگز ہوئی ہیں, لوگ وفد پہنچا ہے سعودی عرب اور پریشر ڈالا گیا ہے, تو ہمارے بعض مکتب تشیع کے علماء آگے بڑھے ہیں, آ جا کر کے انہوں نے گارا مٹی کر کے اینٹوں سے وہاں پہ وہ دیوار بنائی ہے علامت کے طور کے اوپر. جس کے بعد سے بنقل تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کام آگے بڑھ جاتا, لیکن اس وقت کے عراقی شیعہ, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, میں تاریخ نقل کر رہا ہوں, عراقی شیعوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے, بہت زیادہ جوش کی وجہ سے یہ کام وہیں رک گیا, اور بعد میں اب تو وہ دیواریں بھی نہیں ہیں. آج کے زمانے میں وہ دیواریں بھی نہیں, ہر قبر کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے. یہ ہے بقی اور یہ ہے وہابزم کی تاریخ. ان کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ یہ کسی صورت سے اہل بیت اطہار کے نام کو, دیکھیے میں پھر کہوں گا, کسی بھی مرقد کو شیعوں نے نہیں بنایا ہے, کسی بھی حرم کو شیعوں نے نہیں بنایا ہے, بنایا انہی لوگوں نے تھا. اگر یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی تو کیوں بناتے؟ تم اپنے ہی مکتب اپنے ہی مسلک کو فالو کرنے والے نہیں, تم خدا کے دشمن ہو, تم رسول کے دشمن, تم آل رسول کے دشمن ہو, تم مسلمان نہیں ہو, تم واقعی کافر ہو. کافر کیا چاہتے تھے کہ خداوند عالم کے نور کو, یعنی رسول اور آل رسول کو خاموش کر دیں, چپ کر دیں, ان کا نور بجھا دیں, لیکن خدا نے ایسا ہونے نہیں دیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. جتنا جی میں آئے تم ظلم کر لو, ہم ظلم برداشت کریں گے. انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب مہدی فاطمہ یوسف زہرا ظہور کرے گا, اور ہم اس کی اقتدا میں انشاءاللہ قدس میں نماز پڑھیں گے اور بقی میں زیارت کریں گے. انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب بقی آباد ہوگی, اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے بحق حضرت حجت سلام اللہ علیہ, ائمہ بقی کے واسطے سے یہ دعا ہے کہ خدایا وہ دن جلد از جلد نصیب فرما, تاکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا میں ہم تمام لوگ بقی میں حاضر ہو سکیں, بقی آباد ہو سکے, اور بقی آباد ہو اور امام کی اقتدا میں ہم لوگ وہاں زیارت کریں ائمہ بقی کی. اور قدس بھی پروردگار بحق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قدس کو بھی ظالموں کو شر سے نجات دلائے, اور قدس میں بھی ہم تمام لوگ امام کی اقتدا میں نماز پڑھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے, بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری کب سے, کب